یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اسے ناظرین ہمیں ماہ رجب اپنا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ ماہ شعبان جو گزر رہا ہے، آخری کچھ ایام باقی ہیں، میرے آقا کا مہینہ وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اور ماہ رمضان جو ہے ہی آقا علیہ السلام کی امت کا مہینہ، اور اس میں ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ نیکیوں کی بہار ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں انشاءاللہ وہ عطا فرمائے گا۔ ماہ رمضان ناظرین، رمضان یہ مشتق کس سے ہے؟ یعنی یہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اچھا یہ بات عرض کروں میں کہ عربی میں جب کسی کا نام رکھا جاتا ہے، مہینوں کے نام رکھے جاتے ہیں، تو وہ بھی ناظرین موقع مناسبت سے نام رکھے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ربیع الاول ہے، تو موسم بہار جب شروع ہوا تو اس وقت ربیع الاول نام رکھ دیا گیا۔ اسی طریقے سے جب سردی شروع ہوئی، برف جمنے لگی، تو جمادی الاولیٰ رکھنا شروع رکھ دیا نام، کہ پہلا وہ مہینہ کہ جس میں برف جم رہی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان بھی کسی مناسبت کی وجہ سے رکھا گیا۔ اور یہ بات میں عرض کروں ناظرین کہ رمضان، بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو ماہ رمضان یا رمضان اللہ کا مہینہ، یا رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ، تو یہ اضافت تشریفی ہوگی رمضان اللہ کا رمضان، یعنی اللہ کا مہینہ، جیسے کعبۃ اللہ کا کعبہ، یعنی اس کی یہ اضافت تشریفی کہلاتی ہے عزت کی بنا پر۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کسے کہتے ہیں؟ یہ موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں ناظرین، جس سے زمین کی گندگی دھل جاتی ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے گناہوں کی گندگی دھل جاتی ہے، انسان پاکیزہ ہو جاتا ہے، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو جاتا ہے، اپنے دل کو، ظاہر کو، باطن کو پاکیزہ کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ رمضان رمضان سے مشتق ہے، اور رمضان کا معنی ہوتا ہے جلانا، چونکہ اس مہینے میں گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، گویا کہ گناہوں کو فنا کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اور رمضان چونکہ ناظرین شدید گرمی میں واقع ہوا تھا، تو اس وقت اس کا نام رمضان رکھا گیا، جلانے والا۔ اب اس میں یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ گرمی زیادہ تھی اس وقت، اور یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ گناہوں کو جلاتا ہے، گناہوں کو فنا کرتا ہے۔